حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ بیان فرمایا، جیسے پانچ رکن اسلام دے یارو تے چھواں فریدا ٹک، جے اے ٹک نہ رہے تے پنجے بھی جانتے مفت۔ ایک علامہ صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا جی حضور بابا صاحب آپ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، درویش ہیں، تو آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں آپ روٹی کو آپ چھواں فریدا ٹک، ہاں جی، کہ آپ نے فرمایا نا چھواں روٹی بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اس نے کہا جی روٹی کیسے رکن ہے؟ آج تک ہم نے کہیں پڑھا نہیں، کسی جگہ سے سنا نہیں، یہ کیسے رکن ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ درویش تو یہی کہتا ہے، تو مانو یا نہ مانو۔ اس نے کہا دیکھیں جی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر وہ اپنے علم کے اعتبار سے بات کر رہے تھے۔ حضور بابا صاحب تو وہ تو عالم بھی تھے اور وہ روحانیت میں بھی کمال کے درجہ پر فائز تھے، وہ اس اعتبار سے فرما رہے تھے۔ اب وہ بات آپس میں جیسے وہ چلتی اب اس کے ذہن کے اندر بھی حضور بابا صاحب نے بھی فرما دی، اب اللہ والے کی کرامت بھی ظاہر ہونا تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ علامہ صاحب کو ایک سفر درپیش ہوا، بحری جہاز کا سفر کر رہے ہیں، خدا کا کرنا ایسا ہوا جہاز کے تختے ٹوٹ گئے، جہاز ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ ایک تختے پر وہ حضرت صاحب تشریف لے جا رہے ہیں اور وہ جناب کسی جزیرے پر جا کے ٹھہرا اور وہاں وہ اکیلے ہی رہ گئے، سارا سامان وغیرہ ان کا بہہ گیا، ختم ہو گیا۔ اب ایک دن اور رات ان کا گزر گیا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، سمندر کا پانی تو کڑوا ہوتا ہے، وہ تو نہیں پیا جاتا، تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ایک شخص اللہ کی طرف سے جیسے نمودار ہوا، سامنے آتا ہوا دیکھا تو کچھ جو ہے نا آرزو، کچھ امید لگی اس سے کہ بندہ آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ جی آپ کرتے ہیں مسافر ہے، بڑے تھکے آرے سے، کہاں سے آ رہے ہیں، کس چیز کی طلب ہے؟ اس نے کہا جی مسافروں کو کیا طلب ہوتی ہے، میں تو کل پرسوں سے یہاں پر پڑا ہوں، مجھے تو کسی نے پوچھا نہیں۔ اس نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہا جی پانی کھانا سب کچھ چاہیے، بھوک سے میں تو تڑپ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی کھانا تو ملے گا آپ کو، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا جی جتنی نمازیں آج تک حضرت صاحب آپ نے پڑھی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ حضرت صاحب ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، نماز پوری صحیح کر کے پڑھتے ہوں گے، تو میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، مجھ سے صحیح پڑھی نہیں جاتی، جتنی نمازیں آج تک آپ نے پڑھی ہیں وہ ساری کا ثواب آپ مجھے دے دیں تو پھر آپ کو کھانا دیتا ہوں۔ اب حضرت صاحب نے سوچا کہ جناب جان بچانا تو ضروری، جان بچے گی تو اور پڑھوں گا، تو وہ ساری چیزیں سب کا تقاضا سوچ کر کہا چلے جی ساری نمازیں آپ کو دی، کھانا دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو کھانا اس سے لے لیا، اگلے دن وہ ساتھ پھر آ گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں جی کسی چیز کی تھا، میں تو اسی طریقے سے اکیلا بیٹھا ہوں، میرے پاس تو اور کوئی نہیں آیا۔ کہا کھانا پانی تو میرے پاس ہے مگر میری ایک اور شرط ہے۔ کہا جی اور کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی جتنے روزے آپ نے رکھے ماشاءاللہ پورے تقاضے کیے ہوں گے آپ نے روزے کے بھی سارے، تو جتنے آپ نے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے مجھے دیں گے تو پھر دوں گا۔ کرتے کراتے اس نے جناب سارے ارکان، حضرت صاحب نے جو نمازیں پڑھی تھی، جو روزے رکھے تھے، جو انہوں نے حج کیے تھے، جو زکوٰۃ دی تھی، عشر دیے تھے، وہ سب کچھ اس نے ایک ایک کر کے دے دیا اور حضرت صاحب سب کچھ دے دیا۔ اور اس کے بعد جناب وہ سالوں صبح سارا وہ نظام پیدا ہوا، آپ واپس تشریف لے آئے، واپس آ گئے اور پھر حضور بابا صاحب کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت صاحب نے آتے ہی اس سے پوچھا ہاں بھائی دے آئے ہو پانچوں ارکان سارے کے سارے؟ اسی روٹی کے پیچھے دے دیا سب کچھ۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی یہ رکن بنتا ہی نہیں نماز اسلام کا، دین کا چھٹا رکن ہے ہی کوئی نہیں، 5 ہی ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب بتاؤ دے آئے نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، سب کچھ دے آئے کہ نہیں؟ کہا حضور آپ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ جانتے ہیں دلوں کے حالات تک، آپ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو یہ چیز ایک ضروری ہے۔ ایک شخص اگر کھائے پیے، اللہ والے کھاتے پیتے بھی اس نیت سے ہیں اور اس نیت سے ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ والے کھاتے پیتے بھی صرف اس نیت سے ہیں کہ ہم چلتے رہیں، ہمارے جسم کے اندر جان رہے، قوت رہے، جتنی طاقت رہے گی اس اعتبار سے ہم دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں۔